الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ لشکر اسلام کے خلاف لشکر کفار یا لشکر قریش نے جنگ شروع ہونے سے قبل کون سے ہتھ گنڈے یا کون سے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج وہی حربے سامراجی نظام کفریہ طاقت اسلام کے خلاف بھی استعمال کر رہی ہے۔ جس طرح پچھلے دروس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا آپ کے سامنے میدان احد میں اپنے ہی برادری اور اپنے ہی قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ جب حق کے لیے آپ اٹھتے ہیں، راہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے مخالفت اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی لوگوں کا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے گزار جو ہوتا ہے، سب سے پہلا مقابلہ بھی اپنوں کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے راستے میں، راہ حق میں آج بھی یہی دستور ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہی مخالف ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ انسان کے دست و بازو بنیں گے، معاون بنیں گے، تو وہ اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہوں گے، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے واقعات اور غزوات نے یہ ثابت کر دی تھی کہ وہ لوگ جو جنگ احد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے تھے، وہی بعد میں اسلام کے دست و بازو بنے، بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ یہ ابتدا میں یہ مخالفت کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ یکساں ہیں۔ خاندانی تعصب ہوتی ہے، سرداری کی دوڑ ہوتی ہے، مفادات کی جنگ ہوتی ہے، اور یہی مفادات کی جنگ یا سرداری کی دوڑ، قبیلے کی برتری اور مشری کی دوڑ، یہی باہمی اختلافات کی بڑی سبب ہوتی ہے۔ لہذا جنگ کے ابتدا سے قبل لشکر قریش نے جو حربے استعمال کیے تھے، ان میں ان کا پہلا حربہ یہ تھا کہ لشکر اسلام میں انہوں نے اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی، اپنے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی، یا لشکر اسلام میں دراڑ اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ابو سفیان نے انصار کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ ہمارے کسی قسم کی اختلافات نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے برادر زادے سے آپ اس پیغمبر سے جدا ہو جائے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم جانے اور وہ جانے، لہٰذا ہم ان سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، آپ بیچ میں نہ آئے، اپنی جانوں کی قربانیاں نہ دیں۔ لیکن وہ ایمان جس کے سامنے بڑی بڑی پہاڑیں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی، جن کا مقابلہ، جن کا نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، ابو سفیان اس حربے میں بھی ناکام ہو گیا۔ انصار کی جانب سے پیغام آیا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے درمیان دراڑ پیدا کرنے والے، پھوٹ پیدا کرنے والے، ہماری جانیں، ہماری مال دولت، ہماری اہل و عیال سب اس نبی پر قربان ہے، اس کی جان ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے آپ کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو سفیان جب اپنے اس حربے میں ناکام ہو گیا تو دوسرا حربہ یہ استعمال کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل
انہی انصار میں سے انصار کے قبائل کے سردار تھا ابو عامر، جو راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بڑے مقام تھی انصار کے درمیان اس کی، لوگ انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں اپنا سردار مانتے تھے۔ ابو عامر فاسق نے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا خطاب دیا تھا، اور پھر لوگ اسے ابو عامر فاسق کہتے تھے راہب کی بجائے۔ ابو سفیان کی جانب سے یہ انصار کے سامنے آ گیا۔ ابو سفیان سے اس کی بات طے ہو گئی تھی لڑائی سے قبل کہ انصار کے اندر ہمارا مقام یہ ہے کہ جب بھی انصار ہمیں دیکھیں گے تو انصار اسی پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہماری پوزیشن انصار کے اندر ہی ایسی ہے، اور ہم آسانی سے اس پیغمبر کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں میدان احد کے اندر۔ لہذا جب ابو عامر فاسق اس لشکر اسلام کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے اعلان کی کہ اے انصار، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تمام صحابہ کرام نے، انصار نے جواب دی، ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ وہی پرانا ابو عامر فاسق ہیں۔ یہ جواب خلاف توقع جواب سن کے وہ چونک اٹھا، اور جب لوگوں کی جانب سے ایسی جواب سنی کہ راہب کی بجائے ان سے فاسق کہا کرتے تھے، تو ابو عامر نے کہا کہ میرے بعد تو ان لوگوں کی رویے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی سوچ خراب ہو چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ انصار کے درمیان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھوٹ ڈالتا، وہ خود بدنام اور شرمندہ ہو گیا، اور اس نے ٹان لی کہ اب وہ بھی بھرپور مقابلہ کریں گے ان انصار کی۔ بہرحال ابو سفیان کے یہ دونوں حربے ناکام ہو گئے، اور یہی وہ خطرناک حربے تھے کہ اگر اس میں وہ ناکام ہو جاتا تو لشکر اسلام میں پھوٹ پڑ جاتی، جو ان کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ آج بھی یہی حرب سامراجی نظام کفری طاقت عالم اسلام کے خلاف استعمال کر رہی ہے کہ یا تو علاقائیت اور لسانیت کی بنیاد پر انہیں اور قومیت کی بنیاد پر انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ آج بھی سامراجی نظام عالم اسلام کے اندر انہی میں سے اپنا ایک مہرہ اٹھا کے ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور عالم اسلام یا اسلامی ریاستوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر اسلامی ریاست کے اندر یہی صورتحال ہے، لیکن وہی قومیں یا وہی اسلامی ریاستیں بچ جاتی ہے جہاں کے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، جن کے اندر پھوٹ ڈالنے میں وہ سامراجی نظام یا طاقت ناکام ہوتی ہے، وہی ریاستیں بچ جاتی ہے۔ بصورت دیگر باقی ریاستیں انتشار افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا حربہ تھا اسی لڑائی کے اندر کہ اس لشکر قریش کے ساتھ ان کی خواتین بھی آئی تھی، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی، اور یہ خواتین اسی لیے آئی تھی سج دج کے کہ اپنے لوگوں کو ننگ و غیرت دلائے، دب بجا بجا کر، گانے گا کر، تاکہ یہ لوگ میدان احد سے پیچھے نہ ہٹے، میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلمانوں کو شکست پاش دے دیں۔ اور دوسری طرف عالم اسلام کی خواتین، لشکر اسلام کی خواتین تھی جو باپردہ ہو کے آئی تھی، جن کا کام تھا لشکر اسلام کی خدمت کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بوقت ضرورت تلوار چلانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہی حربہ سامراجی نظام، سامراجی طاقتیں، کفری طاقتیں استعمال کر رہی ہے۔ آج بھی جو لبرل نظام ہے، لبرل لوگ ہیں، وہاں پر بھی یہی حالات ہے کہ خواتین سج دج کے آتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، دب بجاتی ہے، لوگوں کو ننگ و غیرت دلاتی ہے،
تاکہ ان کا لشکر، تاکہ ان کا ٹیم، ان کے لوگ مضبوط رہے۔ لیکن بعد کے واقعات نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب لشکر کفار پر بری وقت آ گئی تو یہ خواتین مردوں سے پہلے بھاگ رہی تھی، لیکن عالم لشکر اسلام پر جب بری حالت آ گئی تو خواتین اسلام نے بھاگنے کی بجائے تلوار تام لی اور بھرپور لشکر قریش کا مقابلہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ بھاگ جاتی، انہوں نے باقاعدہ طور پر تلوار چلا کے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اور لشکر اسلام کی دفاع کی۔ اب جب ابو سفیان کے سارے حربے یا لشکر کفار کے حربے ناکام ہو گئے تو باقاعدہ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، اور جنگ کس طرح ہوتی ہے، کون سے واقعات اس میں ہوتے ہیں، اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔